اور اس نے جواب دیا کہ تم پر تھوڑی کوئی مصیبت آئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے خاموشی سے تشریف لے گئے۔ آپ کے جانے کے بعد لوگوں نے اس عورت کو بتایا کہ تم نے یہ کس طرح کا جواب دیا؟ تو اس نے بتایا کہ میں نہیں جانتی تھی، سب سے پہلے اس کو ان جگہوں پر لے جانا بند کر دیتے ہیں جیسے کہ شادی ہو گئی یا کسی کا رشتہ ہو رہا ہے یا بچہ پیدا ہوا ہے یا عید یا بقرعید۔ واللہ یہ سب گناہ ہے۔ باقی گھر والے اس جائیداد پر بھی اپنا پورا قبضہ کر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر کوئی بھی شخص اس دنیا میں نہیں ہوتا جو اس کا حق ادا کرے یا اس کے سر پہ ہاتھ رکھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے اللہ میرے سینہ میرے لیے کھول دے، اے میرے رب میرے لیے میری باتوں کو دوسروں تک پہنچانے میں آسانی فرما دے۔ اور میں یہ دعا کرتا ہوں یا اللہ میری زبان کی جتنی بھی گرہ ہیں ان کو تو کھول دے تاکہ تمام لوگ میری بات کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں۔ سبحان اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری اور پیارے نبی۔ آج کا جو میں ٹاپک آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں وہ ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے اور بہت زیادہ ان ڈیمانڈ تھا۔ بہت سارے لوگوں نے بولا کہ مجھے اس پر بات کرنی چاہیے اور وہ تمام چیزیں سامنے لانی چاہیے جو کہ اصل دین ہے، جو کہ بدعات نہیں ہے، جو کہ خرافات نہیں ہے، اصل دین ہے۔ اور وہ دین جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا۔ تو آج کے ٹاپک کا نام ہے بیوہ عورت اور عدت کے مسائل۔ تو آپ لوگ آرام سے بیٹھ جائیے، انشاءاللہ ان تمام ویڈیوز میں جو آج اس ٹاپک پر بنیں گی میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ مکمل طور پر ہمارے دین میں بیوہ عورت کے کیا مسائل ہیں اور عدت کیسے گزارنی ہے اور اس کے کیا مسائل ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ بیوہ عورت اس معاشرے کا حصہ ہے۔ بیوہ عورت اس معاشرے کا حصہ تھی اور بیوہ عورت اس معاشرے کا حصہ رہے گی۔ اللہ تعالیٰ کا نظام زندگی سب کے لیے ایک جیسا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، جو اس دنیا میں آیا اس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اب اگر یہی موت مرد کو آ جاتی ہے اور وہ پیچھے اپنی بیوی کو چھوڑ جاتا ہے تو میرے پیارے سننے والوں، ہم عام فہم میں یا اس کو ایک عام زبان میں کہتے ہیں بیوہ۔ وہ عورت جس کا شوہر مر جاتا ہے اس کو ہم عام زبان میں بیوہ کہتے ہیں۔ لیکن بیوہ کوئی آسمانی مخلوق نہیں، یہ وہی ہماری بہن یا بیٹی ہے اور اس معاشرے کا حصہ ہے۔ انفارچونیٹلی ہمارا معاشرہ اس بیوہ عورت کو اچھوت سمجھتا ہے اور اس کے ساتھ عجیب و غریب قسم کے سلوک کیے جاتے ہیں۔ یقین مانیے اٹس آل کامن سینس۔ اگر میں اس بات پر سٹارٹ ہو جاؤں تو بہت ہمارا ٹائم لگ جائے گا، تو لہٰذا ہم اپنے مضمون پر، اپنے ٹاپک پر واپس آتے ہیں جو کہ ہے بیوہ عورت
اور عدت کے مسائل ہیں۔ بیوہ عورت کو کمزور بولا گیا ہے کیونکہ اس نے اپنا شوہر کھو دیا جو اس کا جیون ساتھی تھا، جس پر وہ بھروسہ کرتی تھی، جو کہ گھر میں سربراہ تھا۔ بجائے اس کے کہ اس کا ہم سہارا بن جائیں، لوگ اپنی طرف سے بہت ساری چیزیں اس کے لیے مشکلات پیدا کر دیتے ہیں۔ تو سب سے بڑی مشکل ہے وہ یہ ہے کہ اپنی خوشیوں میں بیوہ عورت کو شامل کرنا بند کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کو ان جگہوں پر لے جانا بند کر دیتے ہیں، جیسے کہ شادی ہو گئی، یا کسی کا رشتہ ہو رہا ہے، یا بچہ پیدا ہوا ہے، یا عید یا بقرعید۔ واللہ یہ سب گناہ ہے۔ ایسا دین ہمیں کبھی نہ سکھایا گیا، نہ دین کا حصہ ہے یہ۔ اگر وہ خوش ہو جائے کسی بھی طریقے سے، اس بیوہ عورت کو کوئی خوشی مل جائے، تو یہ تانا پڑتا ہے کہ تم خوش ہو، شوہر کو مرے کتنے دن ہوئے ہیں۔ اور اگر وہ غم کی حالت میں رہے تو یہ تانا پڑتا ہے کہ اب ساری زندگی تمہیں غم میں ہی بیٹھنا ہے، کام کون کرے گا۔ پھر سبحان اللہ، اگر شوہر امیر تھا اور بیوی کے گھر والے یا بیوی نسبتاً ان سے کم پیسے والے لوگ تھے یا غریب تھے، تو عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ یا تو بیوی کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے انفارچونیٹلی، یا اس کی اولاد میں سے لڑکوں کو رکھ لیا جاتا ہے، تاکہ اور لڑکیوں کو دے دیا جاتا ہے کہ یہ ہماری ذمہ داری نہیں۔ اور ایسا ہمارے سامنے اسی معاشرے میں ہوتا ہے، ہم اس بات کو جھٹلا نہیں سکتے۔ میں جو باتیں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، ویسے ہر جگہ ایسا نہیں ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ ایسا بالکل نہیں ہوتا، ایسا ہوتا ہے۔ اچھا، جائیداد کا اگر مسئلہ لیں تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بجائے اس کے کہ جو شوہر جائیداد بیوی کے لیے چھوڑ کر گیا ہے وہ اس کو دے دی جائے، باقی گھر والے اس جائیداد پر بھی اپنا پورا قبضہ کر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر کوئی بھی شخص اس دنیا میں نہیں ہوتا جو اس کا حق ادا کرے، یا اس کے سر پہ ہاتھ رکھے، یا شوہر سے ملنے والی جو جائیداد ہے وہ اس کی اولاد کے کچھ کام آ سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح دین سمجھنے کی اور صحیح دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انفارچونیٹلی یہ ٹاپک بہت زیادہ جو ہے نا وہ سیریس ہونے والا ہے، دل تھام کے بیٹھیے، اور انشاءاللہ میں آپ کے سامنے بہت آسان، بہت اچھے سے اس کو پیش کروں گا، امید ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ اچھا، اگر بیوی مر جاتی ہے اور شوہر دوسری شادی کر لیتا ہے تو کوئی برا نہیں مانتا، بلکہ شاید یہی کہا جائے گا کہ بیچارہ کب تک اکیلا رہتا، یا چلو بچوں کو ایک اور ماں مل گئی، یا اس طرح کی باتیں۔ لیکن اگر شوہر مر جائے اور اس کی عورت کی عدت کے بعد یا بیوہ کی عدت کے بعد دوسرے نکاح کی بات کوئی غلطی سے کر بھی دے، تو سبحان اللہ، ایسے رشتہ دار آپ کے پاس آئیں گے، اور وہ رشتہ دار جن کو آپ نے لائف میں کبھی نہیں دیکھا ہوگا، اور اللہ اکبر، ملک الموت بن جائیں گے وہ آپ کے لیے، اور آپ کو ایسی باتیں بتائیں گے کہ ایسا لگے گا کہ آپ سے بڑا گنہگار کوئی ہے ہی نہیں، یا آپ کو اتنا بڑا گناہ کرنے جا رہے ہیں واللہ۔ تو ایسے لوگوں سے بچیے۔ اچھا، اب دیکھتے ہیں کہ عورت صبر کیسے کرے۔ تو اسلام کی ایک خاص خوبی ہے، اور وہ ہر ایک انسان سے ایک خوبی چاہتا ہے، اور وہ خوبی کیا ہے؟ وہ خوبی ہے کہ انسان صبر اور استقامت سے کام لے۔ اسلام جو اخلاق ہم سے چاہتا ہے، ان میں سب سے اوپر جو خوبیاں ہیں وہ ہیں اخلاق، صبر اور شکر۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 1283، مطلب 1283۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ قبر کے پاس سے گزر رہے تھے،
وہاں ایک خاتون بیٹھی ہوئی بہت زیادہ یا زور زور سے رو رہی تھی. تو اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس گئے اور فرمایا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور صبر کرو. وہ عورت شاید رسول اللہ کو نہیں جانتی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس نے جواب دیا کہ تم پر تھوڑی کوئی مصیبت آئی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے خاموشی سے تشریف لے گئے. آپ کے جانے کے بعد لوگوں نے اس عورت کو بتایا کہ تم نے یہ کس طرح کا جواب دیا. تو اس نے بتایا کہ میں نہیں جانتی تھی، اور کیونکہ اب وہ جان گئی تھی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی اور فرمایا کیونکہ میں آپ کو پہچان نہیں پائی اسی لیے مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، تو آپ مجھے معافی عطا فرما دیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صبر تب ہی ہے جب وہ غم یا وہ واقعہ ہو، اس کے بعد نہیں ہے. یقیناً ایک عورت کے لیے بہت بڑا صدمہ ہے، لیکن اس پر صبر کرنا اور فوراً صبر کر لینا یہ اللہ کا حکم بھی ہے، اور اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور اللہ صبر کرنے والوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. جو عورت بیوہ ہوئی ہے اس کو چاہیے کہ وہ صبر کرے اور اپنے شوہر کے لیے دعا کرے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے، صبر کرے اور اپنے شوہر کے لیے دعا کرے. سنن نبی داؤد کی حدیث ہے 3118 3118. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے شوہر جب انتقال کر گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہاں پہنچے تو لوگ رو رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرنے والے کی آنکھوں کو جب بند کیا تو لوگوں نے اور زیادہ زور سے رونا شروع کر دیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صبر کرو اور مرنے والے کے لیے دعا کرو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک دعا پڑھی. وہ دعا ابھی میں آپ کے اسکرین کے سامنے چلاتا ہوں، اور میں اس کو تھوڑی دیر یہاں روکوں گا تاکہ آپ اس کو آرام سے پڑھ لیں. یہ وہ اوتھینٹک اور اسپیشل دعا ہے جو مرنے والے کے لیے پڑھی جاتی ہے. جب تک آپ یہ پڑھیں میں آپ کو اس کا ترجمہ بھی سناتا ہوں. اس کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ، ابو سلمہ کو بخش دے، انہیں ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما، اور ان کے درجات کو بلند فرما، اور سارے جہاں کے پالنے والے ہم سب کو بخش دے. ان کے لیے قبر میں کشادگی فرما دے، اور ان کے قبر میں روشنی کر دے. آمین. سب سے پہلے صبر کرنا ہے، یہی سب سے اچھا طریقہ ہے اور طریقہ دین ہے، اور اس میں رحمت بھی ہے اور اللہ کی مرضی بھی ہے. اچھا، اب دیکھتے ہیں کہ بیوہ عورت کے حقوق، اس کے بارے میں تھوڑا سا ہم بات کر لیتے ہیں. ویسے تو ہمارے دین میں کوئی خاص حقوق کی بات بیوہ کے لیے اسپیشلی نہیں بتائی گئی ہے، لیکن جہاں مردوں کے حقوق ہیں، عورتوں کے حقوق ہیں، بہن کے حقوق ہیں، بیٹی کے حقوق ہیں، یا بیوی کے حقوق ہیں، اسی طرح اسلام میں عورت کے پروٹیکشن کے حوالے سے بھی ایگزیکٹلی سیم وہی حقوق ہیں، چاہے وہ عورت بیوہ ہے یا بیوہ نہیں ہے. ہاں، بیوہ کو دین میں کمزور بتایا گیا ہے، اور میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کمزور اس لیے بتایا گیا ہے کیونکہ اس نے اپنا شوہر کھویا. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی روایتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، بلکہ آپ کو سنن نسائی کی حدیث 2578 سناتا ہوں. کوئی شخص غریبوں اور بیواؤں کے لیے جب نکلتا ہے، جب بھی کوئی شخص غریبوں کے لیے اور بیواؤں کے لیے نکلتا ہے، اس کا معاملہ اللہ کے ہاں ایسا ہے جیسا وہ اللہ کی راہ میں نکلا ہو اور جہاد کے لیے نکلا ہو. سبحان اللہ. بلکہ ایک اور جگہ پر تو سنن ترمذی کی حدیث 1969، اس شخص کی مثال ایسی ہے جو دن میں روزہ رکھتا ہو اور راتوں میں قیام کرتا ہو. سبحان اللہ. اب آپ دیکھیں جو بیوہ کا ساتھ دیتا ہے اس کے لیے کتنا بڑا اجر ہے. اچھا، اب صبر کا معاملے کو دیکھ لیتے ہیں کہ بعض دفعہ عورتیں روتی ہی نہیں ہیں اور ان کو زبردستی رلایا جاتا ہے، اور آخر یہ کیا ماجرا ہے، اس کو تھوڑا سا ڈیٹیلز میں دیکھ لیتے ہیں، لیکن اس کو بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے.
سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ رونا صبر کے منافی نہیں ہے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آ گئے تو صحابہ نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جب انہوں نے کہ آپ رو رہے ہیں، تو وہ یہ سمجھاتے تھے کہ رونا صبر کے خلاف نہیں ہے۔ ہاں، رونا اس ٹائپ سے رونا، چیخ و پکار کرنا، کپڑے پھاڑنا، بال بکھرانا، یہ سب حرکتیں غیر شرعی ہیں۔ اچھا، اب وہی بات اگر زبردستی رلایا جا رہا ہے کہ اگر لیکن ذہن میں یہ بات ہے کہ کہیں عورت ڈپریشن میں نہ چلی جائے، یا اس کو کوئی اپنا دل ہلکا کر لے، ٹینشن اس کی ریلیز ہو جائے، تو اس کو علاج مانا جا سکتا ہے، لیکن یہ طریقہ صحیح نہیں ہے کسی حد تک، کیونکہ ایسا ممکن ہے کہ عورت صبر کرنا چاہتی ہو، اور عورت بہت صبر کرنے والی ہو، اور اللہ کی خوشی میں وہ راضی ہو، اور اللہ کی مرضی میں وہ راضی ہو، اور اللہ کی رضامندی میں وہ راضی ہو۔ ایسا عین ممکن ہے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1597 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کسی چیز پر صبر کرتا ہے تو جنت اس کا مقدر ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، جب انسان کسی چیز پر صبر کرتا ہے تو جنت اس کی مقدر ہو جاتی ہے۔ اتنی خوبصورت بات، اتنی خوبصورت بات، سبحان اللہ۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ سوگ اور عدت کا ٹائم کتنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 234 میں فرماتا ہے، اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اور جو لوگ تم میں سے مر جائیں اور عورتیں چھوڑ جائیں تو عورتیں 4 مہینے 10 دن اپنے آپ کو روکے رہیں، اور جب یہ عدت پوری کر چکیں اور اپنے حق میں پسندیدہ کام یعنی نکاح کر لیں تو ان پر کچھ یا کوئی بھی گناہ نہیں، اور خدا تمہارے سب کاموں سے واقف ہے۔ جب اللہ خود قرآن میں فرما رہا ہے کہ وہ اپنی عدت کے بعد دوسرا نکاح کر سکتی ہیں، تو میں اور آپ کون ہیں ان کو روکنے والے؟ ہمارے یہاں اصل میں دین سے زیادہ ٹریڈیشن حاوی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ایسا ہوتا ہی نہیں ہے، کبھی کسی نے دادا پرداداؤں میں کبھی کسی میں ایسا کچھ ہوا ہی نہیں ہے، لیکن ہم دین کو پیچھے کر دیتے ہیں اور اپنے ٹریڈیشنز کو آگے کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہی اپروکسیمیٹلی میں آپ کو اگر میں ابھی اوپر جو اس میں نے ذکر کیا، جو اللہ تعالیٰ کی جو قرآن کی آیت میں نے پڑھی، تو میں اس کو دوبارہ سے انگلش میں بھی بتا دیتا ہوں اور آسان اردو میں بتا دیتا ہوں، تاکہ یہ جو ایک کنفیوژن ہے یہ بھی کلیئر ہو جائے کہ 4 مہینے 10 دن یہ ایکچولی بنتے ہیں تقریباً 130 دن اکارڈنگ ٹو لونر کیلنڈر، یعنی قمری سال جو ہے اس کے مطابق 130 دن بنتے ہیں۔ تو وہ عورتیں یا وہ لوگ یہ جاننا چاہتے تھے کہ آخر عدت کا ٹائم کیا ہے، تو وہ ہے 130 دن، یعنی کہ 4 مہینے 10 دن، لیکن 130 دن کا حساب لگا لیں تو ایک ہی بات ہے۔ اچھا، قرآن نے بتایا کہ کتنا ٹائم غم کا ہے، اور حدیث سے بھی حوالہ لیتے